زہرالین کے بالوں کے زیورات سے بکھر گئے تھے اور اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ جو عورت کچھ دیر پہلے توجہ کا مرکز تھی اب چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور وہ ایک بے حال منظر پیش کر رہی تھی۔ زہرالین سنیرا گھبرا کر اسٹیج کی طرف دوڑی۔ انتہائی فکر کے عالم میں بھی وہ عزیرا کو نہیں بھولی بلکہ کندھے سے دھکا دے کر اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ عزیرا 4 انچ کی ہیلز پہنے اسٹیج کے کنارے کھڑی تھی۔ سنیرا کے دھکے نے اسے توازن کھو دینے پر مجبور کر دیا اور وہ ایک طرف کو جھول گئی، بس گرتے گرتے رہ گئی۔ مگر عزیرا نے فوری رد عمل دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈھانپ لیا تاکہ اگر گرے بھی تو چوٹ کم لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ نیچے نہیں گری بلکہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے آ کر اسے سہارا دے رہا ہو۔ ایک بازو نے اس کی کمر کو تھام رکھا تھا اور دوسرا بازو اسے آسانی سے نیچے زمین پر اتار رہا تھا۔ زمین پر پاؤں جما کر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک ٹھنڈا مگر بے حد حسین چہرہ تھا، فائزان کارڈوبا۔ اس نے بھویں چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اتنی اونچی ہیلز کیوں پہن رکھی ہیں؟ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ میرے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا، عزیرا کے دل نے چیخ کر کہا، مگر زبان نے کچھ نہیں کہا۔ آخر وہ صرف اس کی فکر کر رہا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی زمین پر بے ہوش پڑی ہوتی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک حنیت ثنا میں تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ اوہ میری پیاری بیٹی، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میں بھی تمہیں سنبھالنے ہی والا تھا مگر فائزان صاحب مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ واقعی وہ تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ حنیت کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف وہ زہرالین جو اوپر لے جائی جا رہی تھی کی طرف ایک نظر ڈالنے کی زحمت بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات عزیرا کے لیے خاصی دلچسپ تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر اس کی ماں موریزا جیسی باوقار عورت نے ایسے شخص سے شادی کیوں کی تھی۔ اب وہ واپس آ چکی تھی تو وہ یہ راز ضرور کھولے گی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کہانی کے پیچھے کوئی چھپا ہوا سچ ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، آپ اوپر جا کر زہرالین کو دیکھ لیجئے، وہ اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، امید ہے کوئی سنگین بات نہیں، عزیرا نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر دل میں نفرت کا ایک سمندر چھپا ہوا تھا۔ حنیت اس کی نرمی سے بے حد خوش ہوا۔ ایسا لگا جیسے اس کے نصیب میں اتنی سمجھدار بیٹی آنا کوئی الہی انعام ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اوپر دیکھتا ہوں۔ فائزان صاحب، آپ گھر سمجھ کر آرام کیجیے گا۔ یہ سن کر فائزان کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ گھر سمجھ کر؟ کیا سلام خاندان واقعی سمجھتا ہے کہ ہم ان کے برابر ہیں؟ مگر اس نے طنز کرنے کے بجائے خاموشی سے نظریں موڑ لیں۔ حنیت کے جانے کے بعد فائزان نے عزیرا کی طرف دیکھا۔ میں یہاں کسی تقریب کے لیے نہیں آیا، میں صرف یہ یقین کرنے کے لیے رکا کہ تمہیں واقعی کوئی خواہش نہیں جسے میں پورا کر سکوں۔ ہے کوئی؟ عزیرا نے بے بسی سے سانس بھری۔ سچ تو یہ تھا کہ ملک واپس آنے سے پہلے اس نے صرف سلام خاندان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تھی، ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ لیکن فائزان کارڈوبا کا نام ایسا تھا جو بغیر تحقیق کے بھی ہر شخص جانتا تھا۔ مہمانوں اور حنیت کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ فائزان ملک کا سب سے طاقتور شخص ہے، اور وہ تو صرف اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھانے کے لیے اس جزیرے پر گئی تھی، سوائے اس کے کہ وہ اور فائزان ایک ہی رات ایک ہی جگہ تھے۔ مگر وہ اس حقیقت کو ماننا نہیں چاہتی تھی۔ فائزان، آپ کی مہربانی، مگر واقعی اس کی ضرورت نہیں، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ میں جو چاہوں خود حاصل کر سکتی ہوں، میں کسی پر انحصار نہیں کرتی۔ فائزان کی بھویں اور بھی سمٹ گئیں۔ عورت، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کس چیز کو ٹھکرا دیا ہے؟ فائزان یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی اس کی پیشکش کو بھی رد کر سکتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص تھا جسے وہ ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ دے اور وہ انکار کر دے۔ کیا اس عورت کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے؟ فائزان کے سنجیدہ انداز پر عزیرا کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی آ گئی۔ تو بتائیے، میں نے آخر کیا ٹھکرایا؟ میرا مسٹر رائٹ؟ پھر شوخی سے بولی، اور ہاں، میرا نام عورت نہیں ہے۔ فائزان نے نظریں تیز کی۔ پھر تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے ایزی۔ یہ وہ پیارا نام تھا جو اس کے بیرون ملک گود لینے والے والدین نے رکھا تھا۔ سمجھ گیا، مگر تم نے ابھی تک اپنی خواہش نہیں بتائی۔ فائزان کے اصرار پر عزیرا نے ہنستے ہوئے کہا، اگر آپ واقعی مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے شادی کر لیجئے۔ ایک لمحے کو فائزان پتھر کا ہو گیا۔
چہرے پر عجیب سا تناؤ آ گیا۔ ماحول میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ عزیرا نے کھنکار کر کہا، میں مذاق کر رہی تھی، پلیز سنجیدہ نہ لیجیے، واقعی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں کر سکتا ہوں۔ فائزان نے یکدم کہا، کیا؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تمہاری خواہش پوری، مگر مجھے اپنے خاندان سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ رکیے، آپ نے میری بات سنجیدگی سے تو نہیں لے لی، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ فائزان نے سرد لہجے میں کہا، کبھی کبھار لوگ اپنے دل کی بات مذاق کے پردے میں کہتے ہیں، لیکن میں نے واقعی مذاق کیا تھا، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ فائزان نے لمحہ بھر کو نظریں ہٹائی، پھر بولا، کیوں؟ چیٹ بورڈ کی ہر لڑکی کا خواب ہے مجھ سے شادی کرنا، لیکن اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے، عزیرا نے دو ٹوک جواب دیا۔ فائزان نے آخری نظر اس پر ڈالی، خیر، جواب میں بعد میں دوں گا، اب مجھے جانا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر چل دیا۔ پھر اس کے محافظ اس کے پیچھے ہو لیے۔ سنیے، رکیے، بات تو مکمل کیجیے، عزیرا نے پکارا، مگر محافظوں نے راستہ روک لیا۔ معاف کیجیے مس، آپ آگے نہیں جا سکتی، مگر مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، مگر اجازت نہ ملی۔ کار ڈبہ کے قریب جانا بغیر اس کی مرضی کے ناممکن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ آخر کار عزیرا نے دیکھا کہ فائزان کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو رہا ہے۔ وہ مایوس سے مسکرائی، واقعی کسی احسان کے بدلے شادی؟ کون ایسی بات کو سنجیدہ لے گا؟ یہ جدید زمانہ ہے، ایسی دیوانی پیشکش اب قصوں کہانیوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ یقیناً وہ مذاق کر رہا تھا، بس اس کے لہجے کی سنگینی نے مجھے دھوکہ دیا۔ عزیرا نے ہلکا سا منہ بنایا۔ لگتا ہے فائزان کا دوبا کا مذاق بھی اس کی طرح ہی پراسرار ہے۔ اور پھر اس کے خیالات لوٹ گئے ایک پرانے سوال کی طرف۔ سالازار خاندان کے اس مینشن میں آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کی جگہ سلامے خاندان نے لے لی؟ عزیرا گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب چند اعلیٰ طبقے کی خواتین مسکراتی ہوئے اس کے قریب آئیں۔ مس سالازار، آپ تو بہت خوش اخلاق معلوم ہوتی ہیں، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ مس سالازار، آپ کی فکر تو کمال ہے، کچھ راز ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں نا، کہ آپ اتنی فٹ کیسے رہتی ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کا نمبر لینا چاہیے، اب جب آپ جٹ باگ واپس آ گئی ہیں تو ہمیں رابطے میں رہنا چاہیے۔ ان عورتوں کے لہجے میں نرمی ضرور تھی، مگر عزیرا فوراً سمجھ گئی کہ ان کی نیت میں خلوص نہیں۔ پھر بھی اس نے جان بن کر معصومیت سے سر ہلایا، جی کیوں نہیں، یہاں چند نئے دوست بنانا اچھا لگے گا۔ وہ سب عزیرا کے گرد جمع ہو کر چہچہانے لگیں۔ اسی دوران اوپر والے کمرے میں زہرا لین نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ سنیرا اس کا ہاتھ تھامے فکر مند کھڑی ہے، جبکہ حنید ایک کونے میں کھڑا تھا جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ زہرا لین کے دل میں غصہ اور جلن کا طوفان اٹھا۔ سب اس منحوس عزیرا کی وجہ سے ہے، پاپا مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ امی، جانے من تم ہوش میں آ گئی، مت رو بیٹا، بس مت رو، سنیرا نے بیٹے کو گلی سے لگاتے ہوئے نرمی سے دلاسا دیا۔ حنید نے دیکھا کہ زہرا لین بالکل ٹھیک ہے تو بولا، اب تم دونوں آرام کرو، نیچے بھی بہت مہمان ہیں، میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور بغیر سنے ہی چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی زہرا لین نے غصے میں تکیہ دروازے پر دے مارا۔ امی، آپ نے دیکھا، پاپا کا رویہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں چاہتی ہوں کہ عزیرا فوراً ہماری زندگی سے نکل جائے۔ سنیرا کے چہرے پر بھی غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تقریب تو اس کی بیٹی کی سالگرہ تھی، مگر ساری توجہ عزیرا چھین کر رہ گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، خود کو قابو میں کیا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا ابھی جلدی مت کرو، اگر ابھی عزیرا کے ساتھ کچھ برا ہوا تو تمہارے پاپا فوراً چیک کریں گے۔ تم جانتی ہو انہیں برداشت نہیں کہ کوئی ان کی بات نہ مانے، اس لیے صبر کرو، وقت آنے دو۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ زہرا نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور ڈرتے ہوئے کہا، میری سالگرہ تباہ ہو گئی، اب سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ ان عورتوں کی سب سے بڑی تفریح ہی دوسروں کی برائی کرنا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکرانی جینٹ اندر آئی، ہاتھ میں ایک لفافہ لیے خوشی سے بولی،
مسز سلامی، مس زہرا دین، خوشخبری ہے اور شاندار موقع ملا ہے جشن منانے کا۔ زہرا دین نے بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ کیا جشن؟ آج تو میری زندگی کا بدترین دن ہے۔ سنیرا نے سکون سے پوچھا، کیا خبر ہے؟ یہ لفافہ کیا ہے؟ جینیٹ پرجوش ہو کر بولی، یہ مس زہرا دین کے لیے آیا ہے، اس پر کافی اکیڈمی کی مہر لگی ہے۔ واقعی؟ سنیرا نے فوراً لفافہ کھولا۔ کاغذ پڑھتے ہی وہ خوشی سے چیخ اٹھی، زہرا دین، یہ تو زبردست خبر ہے! تم نے سوشل لائٹ کافی مقابلہ جیت لیا ہے۔ یہ مقابلہ دنیا بھر کے مشہور ترین باز ٹاس کے زیر اہتمام ہوتا تھا۔ اس کا فاتح سوئل کافی کا سفیر بنتا تھا، جو کارڈوبا گروپ کی ملکیت تھی۔ سنیرا خوشی سے جھوم اٹھی اور زہرا دین بھی حیرت اور جوش سے وہ خط بار بار پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا کہ آئندہ ہفتے انٹرنیشنل ہوٹل نورہام میں ایوارڈ تقریب ہوگی، جس میں خود فائزان کارڈوبا شریک ہو کر نیا سفیر اعلان کرے گا۔ یہ سوچ کر زہرا دین کے چہرے پر چمک آ گئی۔ سنیرا نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے یقیناً فائزان پر سالگرہ میں اچھا تاثر چھوڑا ہوگا۔ جب وہ تقریب میں تمہیں دوبارہ دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا۔ زہرا دین نے کاغذ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بالکل، فائزان مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ جب میں سفیر بن جاؤں گی تو وہ تمام عورتیں جو میرا مذاق اڑا رہی تھی، ان کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ سنیرا نے خوشی سے اپنے قیمتی جٹ کنگن اتارے اور جینیٹ کو دیا۔ یہ خوشخبری لانے کا انعام ہے۔ جینیٹ گھبرا گئی۔ نہیں مسز سلامی، میں نہیں لے سکتی، یہ تو لاکھوں کا لگتا ہے۔ سنیرا نے مسکرا کر کہا، یہ تو کم از کم 10 لاکھ کا ہے، اور ہاں، ایک کام بھی ہے تم سے۔ تم مزیرا پر نظر رکھو، جو کچھ بھی غیر معمولی لگے فوراً مجھے اطلاع دینا۔ لالچ کی چمک جینیٹ کی آنکھوں میں جھلکنے لگی۔ بالکل مسز سلامی، آپ فکر نہ کریں، میں اس گنوار لڑکی پر کڑی نظر رکھوں گی۔ سنیرا کے چہرے پر لمحہ بھر کو سنجیدگی چھا گئی۔ کیا واقعی ازیرا کسی دیہات سے آئی ہے؟ اس نے جن آدمیوں کو تحقیق کے لیے بھیجا تھا، ان کی اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی، اور ازیرا کا پتہ بھی ساؤتھ آئی لینڈ تھا، جو کسی بھی طرح دیہات نہیں کھلا سکتا تھا۔ اب سنیرا کی شک اور گہرے ہو گئی۔ ایک دیہاتی لڑکی میں اتنی شرافت، اتنی نرمی اور اتنا وقار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا کہ اسے ازیرا کے ماضی کے بارے میں مکمل تفتیش کرنی ہوگی۔ زہرا دین، ماں سمجھتی ہے کہ ازیرا اتنی سادہ نہیں جتنی دکھتی ہے۔ جب تک میں کوئی پلان تیار نہ کر لوں، تم جلد بازی مت کرنا، خاموش رہو اور وقت کا انتظار کرو۔ ٹھیک ہے امی، مگر مجھے نہیں لگتا وہ اتنی اہم ہے۔ شکل ماں پر گئی ہے، دماغ نہیں۔ آخر وہ ایک معمولی لڑکی ہی تو ہے۔ زہرا دین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں چاہتی ہوں کہ ایوارڈ تقریب میں ازیرا کو بھی ساتھ لے کر جاؤں، تاکہ سب کے سامنے اسے احساس ہو کہ ہم کتنے مختلف ہیں۔ سنیرا نے سوچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم حنید اور ازیرا دونوں کو ساتھ بلائیں گے، تاکہ تمہارے پاپا خود دیکھیں کہ اصلی بیٹی کون ہے۔ اور یوں ماں بیٹی دونوں اس خیال سے خوش ہو کر ہنس پڑی کہ جلد ہی ازیرا سب کے سامنے ذلیل و خوار ہوگی۔ زہرا دین کی طبیعت اچھی ہونے لگی تھی جب اسے پتہ چلا کہ وہ سوشل لائٹ کافی مقابلے کی فاتح ہے۔ خود کو سنوار کر وہ دوبارہ سنیرا کے ساتھ نیچے آئی۔ نیچے آتے ہی اس کی نظریں فوراً فائزان کارڈوبا کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اسی دوران ایک جانی پہچانی سوشل لائٹ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ زہرا دین نے جلدی سے پوچھا، تم نے مسٹر کارڈوبا کو دیکھا؟ دوسرے نے جواب دیا، اوہ، وہ تو کافی دیر پہلے جا چکے ہیں۔ زہرا دین نے فوراً تجسس سے پوچھا، جانے سے پہلے کچھ کہا؟ سوشل لائٹ نے یاد کرتے ہوئے کہا، وہ تمہاری بہن کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ آس پاس باڈی گارڈ سے اس لیے سنائی نہیں دیا، مگر وہ دونوں خوش نہیں لگ رہے تھے۔ زہرا دین کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی؟ تم کہنا چاہتی ہو کہ ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا؟ بالکل ممکن ہے، آخر تمہاری بہن کتنے بھی حسین ہو، آخر کار وہ ایک دیہاتی لڑکی ہی تو ہے۔ کارڈوبا خاندان کے رتبے کے آگے وہ کیا چیز ہے؟ تم چھٹ بورڈ کی سب سے موزوں لڑکی ہو فائزان کے لیے۔ یہ سن کر زہرا دین کے چہرے پر غرور کی جھلک آ گئی۔ مجھے تمہاری بات بہت پسند آئی۔ میں پاپا سے کہوں گی کہ تمہارے خاندان کو بزنس کے کچھ نئے آرڈرز دلوائیں۔ سوشل لائٹ خوشی سے بولی، یہ تو بہت بڑی عنایت ہوگی۔ شکریہ شمی۔
وہ دونوں باتوں میں مصروف تھیں کہ دور سے چند خواتین کی آوازیں آئیں جو زہرا لین کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یقین نہیں آتا زہرا لین میں اتنا ہمت ہے کہ نیچے اتر آئی۔ خود ہی بے ہوش ہو گئی جب اپنی بہن کو دیکھا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو 3 سال تک گھر سے نہ نکلتی۔ زہرا لین کو خون کھول اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ رک گئی۔ نہیں نہیں، مجھے خود پر قابو رکھنا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عورتیں موقع پرست ہیں، جو جس کے فائدے میں ہوں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ان سے الجھنا اس کے سوشل امیج کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ کچھ دن بعد چیٹ بورڈ میں سوشلائٹس کی سالانہ شعوری میٹنگ ہونے والی تھی، جس میں ہر خاتون کے برتاؤ اور ساکھ کا جائزہ لیا جانا تھا۔ اس لیے زہرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساری توجہ زیرا پر مرکوز کرے گی۔ جب تک وہ اس لڑکی اس راستے سے ہٹے گی نہیں، میری چمک ٹک جائے گی۔ یہ سوچ کر زہرا لین کے ذہن میں ایک خطرناک خیال جنم لینے لگا۔ رات کے وقت جب سے مہمان جا چکے، نوکرانیوں نے ہال صاف کیا اور اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ حنیف نے ازیرا کے لیے علیحدہ کمرہ تیار کروا دیا تھا، ایک خوبصورت کمرہ جس کے ساتھ بالکنی بھی تھی۔ یہ واضح تھا کہ وہ اس پر خاصی توجہ دے رہا تھا، لیکن ازیرا جانتی تھی کہ یہ توجہ دراصل مفاد پر مبنی ہے۔ حنیف کو ازیرا کی نہیں بلکہ اس سے ملنے والے فائدوں کی فکر تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ شام سے ہی ایک نوکرانی اس پر نظر رکھے ہوئے تھی، لہٰذا وہ بظاہر سونے کی تیاری کرنے کے باوجود پوری طرح محتاط رہی۔ اسے اندازہ تھا کہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف زہرا لین نیند سے کوسوں دور تھی، دماغ میں صرف ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی، ازیرا کو ختم کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے۔ جینیٹ میرے کمرے میں آؤ۔ کال ملتے ہی جینیٹ فوراً آ گئی۔ جی مس زہرا لین، آپ نے بلایا؟ زہرا لین کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس منحوس لڑکی کا کچھ پتہ ہے؟ کوئی عجیب حرکت کی اس نے؟ نہیں مس، دعوت کے بعد وہ مسٹر اسلامی کے ساتھ اسٹڈی میں گئی تھی، پھر وہ ایک ATM کارڈ لیا واپس آئی۔ لگتا ہے مسٹر اسلامی نے اسے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور صرف پانی مانگا، باقی سب نارمل تھا۔ یہ سن کر زہرا لین کے دل میں جلن کا دریا بہنے لگا۔ پاپا نے اسے پہلے دن ہی ATM کارڈ دے دیا، جبکہ مجھے ہمیشہ ماما سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ پختہ ہو چکا تھا۔ جینیٹ، ایک کام ہے تمہارے لیے۔ تمہیں ایک چیز لانی ہے اور اسے کمرے میں رکھنی ہے۔ کیا چیز؟ زہرا لین کی آواز میں سرد بن تھا۔ ایک زہریلا سانپ۔ جینیٹ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ زہریلا سانپ؟ آپ چاہتی ہیں کہ وہ کاٹے اور مر جائے؟ زہرا لین نے بے رحمی سے ہنستے ہوئے کہا، یہ حویلی پہاڑی پر ہے، اگر کوئی سانپ اس کے کمرے میں گھس آئے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ حادثہ ہوا ہے، کوئی ہم پر شک نہیں کرے گا۔ جینیٹ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مگر مسز سلامی نے کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں، کچھ دن رک جائیں۔ چپ رہو، ہم اب بزدل ہیں، اگر ہم نے دیر کی تو وہ لڑکی ہمیں ہی تباہ کر دے گی۔ اور ہاں، اگر تم نے انکار کیا تو میں پاپا کو بتا دوں گی کہ تم نے گھر کی چیزیں چرا کر اپنے جوئے باز بیٹے کو قرض اتارے ہیں۔ جینیٹ کی سانسیں رک گئی، وہ کانپتی ہوئی کھڑی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کم عمر لڑکی کس قدر خطرناک ہے۔ زہرا نے نرمی سے کہا، دیکھو، میں تم پر ظلم نہیں کر رہی، اگر تم میری بات مانو گی تو تمہارا راز ہمیشہ میرے پاس محفوظ رہے گا۔ پیسے چاہیے تو میں دوں گی، مگر کام ہو جانا چاہیے۔ جینیٹ نے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لیں۔ کیا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے؟ ادھر رات کے ازیرا آخر کار سو گئی، مگر پوری طرح نہیں، ذرا سی آہٹ پر جاگنے کے لیے تیار۔ اچانک اسے کھڑکی کے قریب کوئی آواز سنائی دی۔ وہ لمحہ بھر میں جاگ اٹھی، مگر لیٹی رہی۔ قدموں کی چاہت بالکنی پر تھی۔ چند ثانیوں بعد وہ آوازیں دھیرے دھیرے دور ہو گئی۔ کوئی تھا، مگر کیوں آیا تھا؟ اس نے موبائل کی روشنی آن کر کے ارد گرد دیکھا، کمرہ خالی تھا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ کیا وہ صرف جھانکنے آیا تھا؟ نہیں، بات اتنی سادہ نہیں لگتی۔ ازیرا نے بستر پر نیم غنودگی میں کروٹ لی، مگر دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ اس نے روشنی جلانے کے بجائے موبائل کی لائٹ آن کی اور پورے کمرے پر نظریں دوڑائی۔ اچانک سس ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی تیز سانس لے رہا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آواز بستر کے پاس ہی سے آ رہی تھی،
یہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ سے جھکی، موبائل کی چمک بڑھائی اور روشنی بستر پر ڈالی، اور اس کے لبوں سے بے اختیار چیخ نکلنے کو تھی۔ سامنے ایک کوبرا پن پھیلائے کھڑا تھا، آنکھوں میں چمکتی سبز لکیریں، جیسے اندھیرے میں بھی اس کی نگاہ روز چیر دے۔ اگر وہ اس کی آواز پر جاگی نہ ہوتی تو وہ زہریلا سانپ اسی وقت اس کی گردن پر چپٹ پڑتا۔ کوبرا نے اچانک پھنکار ماری اور اس کی طرف حملہ کیا، لیکن نذیرہ کی تربیت نے بر وقت کام دکھایا۔ ایک لمحے میں اس نے جھکائی دی، پھر پلٹ کر سانپ کی دم پکڑی اور پوری قوت سے زمین پر دے ماری۔ کوبرا لمحہ بھر میں ساکت ہو گیا۔ وہ تیزی سے تکیے کے نیچے رکھا کینچی دکھانے لگی، مگر ہاتھ رکا۔ دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ یہ کوبرا شمال میں کہاں سے آیا؟ یہ تو جنوب کی نسل ہے۔ یہ خود سے نہیں آیا، کسی نے میرے کمرے میں چھوڑا ہے۔ اسے وہ رات کی چاپ یاد آ گئی جو بالکنی پر کچھ دیر رکی تھی۔ سب کچھ سمجھ آ گیا۔ کوئی مجھے مارنے آیا تھا۔ دماغ میں پہیوں کی طرح خیالات گھومنے لگے۔ حنیف کے لیے وہ فائدے کی چیز تھی، اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ باقی رہ گئی سنیرا اور زہرا لین۔ سنیرا ہوشیار تھی، پہلی رات ایسے قدم کا سوال ہی نہیں۔ تو پھر باقی صرف زہرا لین سیلاب میں۔ زہرا لین، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے مارنے کی کوشش کرو گی تو خود ہی جل جاؤ گی۔ چاندنی میں عزیرہ کی آنکھیں تنگ ہوئیں اور ان میں ایک سرد چمک ابھری۔ رات کا 1 بج چکا تھا، پورا ولا سو چکا تھا، مگر زہرا لین بیدار تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتی، دل میں انتظار کی نوکرانی کی خبر آئے کہ عزیرہ مر چکی ہے، لیکن گھنٹے گزر گئے، کوئی اطلاع نہیں۔ آخر کار اس نے غصے سے فون اٹھایا۔ جینیٹ، فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ نوکرانی ہانپتی ہوئی پہنچی۔ زہرا لین چیخی، تم نے میری بات نہیں مانی نا؟ صبح پولیس تمہیں ہی لے جائے گی۔ نہیں نہیں مس زہرا لین، جینیٹ گھبرا گئی۔ میں نے بالکل آپ کے کہنے پر عمل کیا، سب سے زہریلا سانپ خریدا اور 2 گھنٹے پہلے ہی عزیرہ کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ زہرا لین کی پیشانی پر بل پڑ گئی۔ پھر چیخ کیوں نہیں سنی؟ اگر سانپ نے کاٹا ہوتا تو وہ درد سے چلاتی۔ میرا کمرہ تو بالکل پاس ہے۔ جینیٹ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی، بیچنے والے نے کہا تھا کہ سانپ بہت سارے ہیں۔ کئی دن بھوکا رکھا گیا تاکہ جو بھی زندہ چیز دیکھے فوراً حملہ کرے۔ زہرا لین کے چہرے پر الجھن چھا گئی۔ تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ شاید اس نے کاٹ لیا ہو، جینیٹ نے سوچتے ہوئے کہا، اور وہ سنبھلنے سے پہلے ہی زہر سے مر گئی ہو۔ زہرا لین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یعنی وہ مر چکی ہے؟ کیا میں جا کر دیکھ لوں، یقین ہو جائے؟ نہیں، زہرا لین نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ زیادہ حرکت سے شک ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اسپتال پہنچا دی گئی اور بچ گئی تو؟ نہیں، صبح تک انتظار کرو، تب سب ختم ہو چکا ہوگا۔ جینیٹ سر جھکا کر کہا، جی بہتر، صبح تک تو وہ خدا بھی زندہ نہ کر سکے گا۔ زہرا لین نے بات پوری کی اور زہد خود ہنسی۔ پھر اپنی گلی سے ہار اتارا اور جینیٹ کے ہاتھ میں دیا، یہ انعام ہے۔ اچھا کام کیا تم نے، آئندہ بھی ویسے ہی کرنا۔ ہار کی چمک نے جینیٹ کے خوف کو دبا دیا۔ آخر مارا تو سانپ نے، میں نے نہیں، میرا ضمیر کیوں بوجھ اٹھائے؟ جاؤ اب، زہرا لین نے کہا، میں آج سکون کی نیند سونا چاہتی ہوں۔ نوکرانی کے جاتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی خوابوں میں خود کو گریجویشن تقریب میں دیکھا، جہاں فائزان کارڈوبا سے متاثر ہو کر سب کے سامنے اعلان کرتا ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ خواب میں زہرا لین کی ہونٹوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ اسے کیا خبر تھی، اسی لمحے کسی کے قدم اس کی بالکنی پر اتر رہے تھے۔ رات رفتہ رفتہ شہر کے قریب جا پہنچی، ہر سو خاموشی تھی۔ پھر اچانک ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی، ایسی کہ باہر کے پرندے بھی اڑ گئے۔ کیا ہوا؟ آواز کہاں سے آئی؟ شاید میں زہرا لین کے کمرے سے۔ نوکرانیاں ہڑبڑا کر اٹھیں اور دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازہ بند نہیں تھا، انہوں نے کھول دیا، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی سکون خوف میں بدل گیا۔
زہرا لین فرش پر تڑپ رہی تھی، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، چہرہ نیلا، جسم اکڑا ہوا۔ ایک نوکرانی دوڑنے ہی لگی تھی کہ دوسری نے چیخ مار کر روکا، نہیں، آگے مت جاؤ، بستر پر سانپ ہے۔ کیا؟ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جس طرف خادمہ نے اشارہ کیا تھا وہاں ایک سانپ پھن پھیلائے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانپ عام نہیں تھا، بڑی سی چپٹی گردن، سر اونچا، آنکھوں میں چمکتی ہری لکیریں۔ سب کے رنگ اڑ گئے۔ بھاگو، جلدی بھاگو! ایک چیخی اور باقی سب بھی دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ تبھی شور سنتے ہی حنید اور سنیرا وہاں پہنچے۔ کمرے میں سانپ کو دیکھتے ہی حنید نے بھی قدم پیچھے ہٹا لیے، جبکہ سنیرا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سانپ یہاں کیوں ہے؟ کیا کوئی اسے مارنے نہیں جا رہا؟ خادمائیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کوئی بھی جان خطرے میں ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ زہریلے کوبرا سے الجھنا مطلب موت کو آواز دینا۔ جینیٹ جو سب سے آخر میں پہنچی تھی جم کر رہ گئی۔ یہ وہی سانپ ہے جو میں نے ازیرا کے کمرے میں چھوڑا تھا، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ سانپ کا بکسا اٹھاتے ہوئے ہی اس کی ٹانگیں کانپ گئی تھی۔ اب وہ اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ دل کے اندر خوف اور دماغ میں الجھن۔ کیا سانپ غلط کمرے میں چلا گیا یا کسی نے بدل دیا؟ اسے معلوم تھا کہ اگر کاٹ لے تو 1 گھنٹے میں زہر پھیل جائے گا، مگر زبان بند رکھی تھی۔ کسی کے بھی نہ بڑھنے پر سنیرا نے حنید کا بازو پکڑ کے کہا، سن رہے ہیں آپ؟ جا کر سانپ مارے۔ حنید کے چہرے پر جھنجھلاہٹ آ گئی۔ میں اس گھر کا مرد ہوں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر بیٹی کے سامنے بزدل کہلایا تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہ سب نالائق نوکر اور یہ سنیرا بھی۔ دل ہی دل میں کوسا، پھر دانت بھینچے اور ہاتھ میں جھاڑو اٹھا کر آگے بڑھا۔ مگر اسی لمحے دروازے سے ایک نیم سی بوجھل آواز آئی، ابو، اتنی رات کے سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حنید پلٹا۔ سامنے ازیرا تھی، سادہ نائٹ سوٹ میں، نیند سی ابھری آنکھیں، لگتا تھا شوق سے بھی جاگی ہے۔ حنید بولا، بیٹا، تمہاری بہن کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، مجھے اس سے بچانا ہے۔ نہیں ابو، ازیرا نے فوراً کہا، یہ بہت خطرناک ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ سنیرا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے ازیرا کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ٹھا! آواز پورے ہال میں گونجی۔ ازیرا کے گال پر سرخ ہاتھ کا نشان ابھر آیا۔ حرامزادی، اپنی بہن کو مرنے دینا چاہتی ہو نا؟ نکل جاؤ میری نظروں سے۔ الفریڈ اسے فوراً باہر پھینکو۔ الفریڈ نے بے چارگی سے حنید کی طرف دیکھا۔ سمجھ نہ آیا کہ حکم مانے یا نہ مانے۔ ازیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، ابو، میں تو بس آپ کی فکر کر رہی تھی، آپ ہمارا سہارا ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے ابھی بھی آپ کو پایا ہے، آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس کے سچے لہجے نے حنید کے دل میں تیر سا چلا گیا۔ میری بیٹی تو سچ میں فرشتہ ہے۔ اس نے سنیرا پر قہر بھری نگاہ ڈالی۔ تم نے اسے کیوں مارا؟ یہ تو میری فکر کر رہی تھی، لیکن یہ تو چاہتی تھی کہ شانڈی… بس، ازیرا نے درمیان میں کہا، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو میں خود ثابت کرتی ہوں کہ میں کسی کا نقصان نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے جھاڑو حنید کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور سانپ کی طرف بڑھ گئی۔ بی بی، محتاط رہیں، وہ زہریلا ہے، نوکرانیوں نے چیخ کر کہا۔ حنید کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ ازیرا، رک جاؤ بیٹا، مگر وہ چلتی رہی۔ سانپ نے جیسی ہی حرکت دیکھی، پھنکار ماری اور اچھل کر حملہ کیا۔ ازیرا نے جیسے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کا ڈراوا کیا، پھر پلٹ کر جھاڑو سانپ کی دم پر دے ماری۔ کوبرا غصے سے مزید پھنکارنے لگا۔ سب کے دل دہل گئے، کوئی قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کمرے میں ازیرا اکیلی، سانپ سے برسر پیکار۔ ان کی نگاہوں میں وہ ایک ہیروئن تھی، نڈر، دلیر، سب سے الگ۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد اس نے سانپ کو دبوچ لیا اور تھکے لہجے میں کہا، جلدی سے کینچی یا چھری دو۔ ایک خادمہ کانپتے ہاتھوں میں چھری لیے آگے بڑھی۔ ازیرا نے آنکھیں بند کی اور سانپ کے سر پر چھری رکھی اور ایک جھٹکے میں وار کیا۔ سانپ کا جسم تڑپا، پھر ساکت ہو گیا۔ بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ حنید بھاگتا ہوا آیا۔ ازیرا نے روحان سی آواز میں کہا، ابو، میں بہت ڈر گئی تھی، اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ حنید نے اسے تھپتھپایا۔ اب سب ٹھیک ہے، سانپ مر گیا۔
جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کوئی ڈر نہیں، مگر ابو آپ فوراً زہرا لین کو اسپتال لے جائیں۔ حنید کا دل پگھل گیا۔ کتنی بہادر اور کتنی خیال رکھنے والی ہے میری بیٹی۔ اس نے عزیرا کے گال پر لال نشان دیکھا اور غصے سے سنیرا پر پلٹا۔ دیکھو کیا حال کر دیا تم نے، جان پر کھیل کر اس نے شانڈی کو بچایا اور تم اس پر الزام لگا رہی ہو۔ میں تو بس کرو، آج کے بعد گھر کے کسی معاملے میں تم مداخلت نہیں کرو گی، ساری مالیات اب میں خود دیکھوں گا۔ سنیرا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ حنید میری بات تو سنو۔ خاموش، حنید نے دھاڑ کر کہا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور سوچو کہ کیا غلطی کی ہے، جب تک سمجھ نہ آ جائے باہر مت نکلنا۔ اسی لمحے ایک خادمہ دوڑتی ہوئی آئی۔ مسٹر سلامے، اب ایمبولینس پہنچ گئی ہے۔ حنید نے گہرا سانس لیا اور زخمی بیٹی کو اٹھائے آگے بڑھ گیا۔ تبھی حنید کو یاد آیا کہ زہرا لین اب بھی فرش پر پڑی تھی اور اس کے بدن میں لگاتار کھڑکھڑاہٹ سے دوڑ رہی تھی۔ اس نے خادماؤں کو کہا کہ زہرا لین کو نیچے لے جائیں اور خود عزیرا کے ساتھ اسپتال چلنے لگا۔ جانے من مجھے بھی ساتھ لے چلیں، سنیرا روتے ہوئے بولی۔ آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ زہرا لین، میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھا ہے، میں گھر پر کیسے بیٹھوں؟ سنیرا کی حالت جتنی بھی قابل رحم تھی، حنید نے دل سخت کیے رکھا۔ نہیں، آپ اپنے کمرے میں جا کر غور کریں کہ کیا کیا ہے، کوئی انہیں باہر نہ آنے دے جب تک میں نہ کہوں۔ ایک خادمہ نے فوراً سر ہلایا اور روتی ہوئی سنیرا کو اوپر لے گئی۔ عزیرا حنید کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گئی۔ ابو، خالہ سنیرا کو ساتھ لے چلیں، وہ زہرا لین سے بہت چھڑی ہوئی ہیں، تنہا چھوڑنے سے ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ حنید نے پھر بھی نہ مانا۔ اس نے عزیرا کی طرف دیکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ بیٹا، باہر کے دیس میں زندگی مشکل رہی ہوگی نا؟ نہیں ابو، زندگی اچھی تھی، عزیرا نے نرمی سے کہا اور سچ ہی کہا۔ اسے باہر کی زندگی میں بہت کچھ ملا تھا، مگر حنید نے سمجھا کہ بیٹی دل مضبوط کر کے بات کر رہی ہے۔ سو پھر ٹھنڈی آ بھری۔ تم بہت بھولی ہو، جیٹ بور کے رنگ ڈھنگ الگ ہیں، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب سکھاؤں گا تاکہ تم بیگانگی نہ محسوس کرو۔ شکریہ ابو۔ اپنوں میں شکریہ کیسا؟ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس اسپتال پہنچ گئی۔ زہرا لین کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس کی دھڑکن رک چکی تھی۔ پائے راہداری میں حنید اور عزیرا بے چینی سے ٹہلتے رہے۔ حنید کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ آخر دونوں لڑکیاں اس کی حقیقی بیٹیاں تھیں اور اس کی مستقبل کا سہارا بھی۔ بالآخر ایمرجنسی کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو حنید لپک کر بولا، ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا فی الحال خطرہ ٹل گیا ہے، مگر چند روز نگہداشت ضروری ہے۔ یہ سانپ کا زہر غیر معمولی تیز تھا، اگر بروقت نہ لاتے تو کوئی نہیں بچا پاتا۔ مگر مجھے بتائیں وہ کہ ٹھیلے کیسے؟ یہ سانپ جیٹ باگ میں پائے ہی نہیں جاتے۔ جنید نے تیوری چڑھائی۔ کیا مطلب؟ ہم پہاڑی پر حویلی میں رہتے ہیں، سانپ آ ہی جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ یہ نسل جنوب کی ہے، یہاں قدرتی طور پر نہیں ملتی، یا تو کوئی اسے لایا ہے یا پھر معاملہ معمولی نہیں۔ میرا مشورہ ہے آپ تحقیق کریں۔ حنید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کرایا گیا؟ ہو سکتا ہے امکان موجود ہے۔ حنید کے ہاتھ مٹھیوں میں بدل گئے، ناخن ہتھیلی میں دھنس گئے۔ کون؟ آخر میری بیٹی کو نقصان پہنچانا کون چاہتا ہے؟ اس کی نگاہ بے اختیار عزیرا پر جا رکی۔ لمحے بھر کو شک کی چمک جل بجھی۔ عزیرا نے جیسے اس شک کو دیکھا ہی نہ ہو۔ غصے سے بولی، کہاں کے انسان ہے وہ؟ جو بھی یہ سانپ لایا ہے وہ درندہ ہے۔ ابو آپ اصل تک جائیں، انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ عزیرا کی بات سن کے حنید کے دل کی دھن چھوٹ گئی۔ یہ لڑکی ابھی بھی واپس آئی ہے، اگر نیت خراب ہوتی تو وہ سانپ سے اپنی جان کیوں جوخم میں ڈالتی؟ چلو گھر چلتے ہیں عزیرا، مجھے یہ سب کھنگالنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ جی ابو، آج زہرا لین کو کاٹا ہے، کل کو اگر وہ سانپ آپ کے کمرے میں آ گیا تو براہ کرم فوراً تفتیش کروائیں، جس نے بھی کیا ہے اسے انجام تک پہنچائیں۔ حنید نے اس بات میں سر ہلایا۔ جو بھی اس میں ملوث ہوا بخشا نہیں جائے گا۔ وہ چند خادماؤں کو نگرانی کے لیے اسپتال میں چھوڑ کر حویلی لوٹے، تحقیق کا آغاز کرنے۔ حویلی میں سنیرا کمرے میں بند موبائل پر خبریں ٹٹول رہی تھی۔
جو ہی پیغام آیا کہ زہرا لین کی حالت سنبھل گئی ہے، اسے سکھ کا سانس لیا، مگر اگلا پیغام پڑھتے ہی اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سانپ زہرا لین کے لیے تھا، یعنی کسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اتنے میں باہر سے دبی آواز آئی، مسٹر سلامے آ گئے۔ سنیرا کا جواب دے گیا۔ وہ کمرے میں قید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ چابی تو حنیت ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے غصے میں سجاوٹی پتھر اٹھا کے تالا توڑ دیا۔ وہ سیڑھیاں اترتی چلی آئی۔ حنیت اور عزیرا نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سنیرا چیختی ہوئی نیچے آ گئی۔ جانے من، یہ سب عزیرا نے کیا ہے۔ وہی بدذات، وہی تو جنوب سے آئی ہے، وہی سانپ لائی ہوگی۔ ہمیں زہرا لین کے لیے انصاف لینا ہوگا۔ عزیرا ایک قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں ٹیس لیے۔ خالہ سنیرا، آپ کے انہی شکوک نے مجھے اپنی جان خطرے میں ڈال کر سچ ثابت کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے خود سانپ مارا، زہرا لین کی جان بچائی، اور آپ اب بھی مجھ پر الزام، یہاں تک کہ کہہ رہی ہیں کہ سانپ میں لے کر آئی۔ سنیرا نے انگلی اٹھا کر چیختے ہوئے کہا، ہاں تم ہی ہو۔ یہ بیچاری بننے کا ناٹک چھوڑو۔ حنیت، اسے قید کرو، ابھی تحقیقات کرواؤ۔ بس، حنیت دھاڑا، ایک بار الزام لگا چکی ہو، اب چپ بھی رہو گی یا نہیں؟ یہ سب جانچ کر کے تمہیں جواب دوں گا۔ ابھی اپنے کمرے میں واپس جاؤ، اور اس بار کوئی بھاگنے نہ پائے۔ خادمائیں پھر سے آگے بڑھی اور سنیرا کو پکڑ کر اوپر لے گئیں۔ جانے من، میری بات سنیں، اچھی طرح تفتیش کیجیے گا۔ اس کی آواز سیڑھیوں میں گم ہو گئی۔ زیرا نے اسے گھسیٹتے دیکھ کر دل میں بات پکی کر لی۔ سنیرا اس کھیل میں شامل نہیں، اگر ہوتی تو خود تحقیق کا شور نہ مچاتی۔ بہتر۔ اب زہرا لین اپنی حماقت اور شفاقی کی قیمت دے گی۔ وہ حنیت کی طرف مڑی۔ ابو، حویلی میں ہر جگہ CCTV لگے ہیں، فوٹیج نکلوائیں۔ اس کے علاوہ شہر میں جہاں جہاں سانپ بیچے جا سکتے ہیں وہاں بندی بھیجیں۔ دیکھیں گزشتہ رات کسی نے خرید تو نہیں کیا۔ حنیت نے غور سے سن کر سر ہلایا۔ الفریڈ، ابھی شروع ہو جاؤ، اور حویلی کے ہر کمرے کی اچھی طرح تلاشی لو، کہیں اور سانپ نہ چھپا ہو۔ رات کا آخری پہر تھا، مگر حنیت رکنے والا نہ تھا۔ کوبرا کے خوف نے اسے پوری طرح چوکس کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد نگرانی سنبھالنے والا ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ مسٹر سلامے، فوٹیج دیکھ لی۔ گزشتہ رات 11 بجے کے آس پاس حویلی سے صرف ایک شخص باہر گیا، مس زہرا لین کی نینی جینیٹ۔ حنیت کی آنکھیں تنگ ہوئی۔ جینیٹ، اسے فوراً لاؤ، پوچھ گچھ ہوگی۔